السلام علیکم، میں سمرین شعیب۔ امید ہے کہ آپ لوگ تمام خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عافیت میں رکھے۔ نیا سال آپ تمام لوگوں کو مبارک ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سال میں جو لوگ بھی ای کامرس میں کوششیں کر رہے ہیں کام کرنے کی، ان کو کامیابی حاصل ہوگی، اور جو آلریڈی کر رہے ہیں تو وہ اور سکسیس حاصل کریں گے۔ لیکن سکسیس حاصل کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہم صحیح ڈائریکشن پہ محنت کر رہے ہوں۔ اگر آپ کی ڈائریکشن غلط ہوگی تو پھر آپ کی محنت جو ہے وہ رائگاں ہو جائے گی، چاہے آپ کتنا بھی ٹائم اس کے اوپر لگا دیں۔ اسی بات کو سمجھنے کے لیے آج میں نے جو میری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے امیزون ایک ای کامرس کا جائنٹ پلیٹ فارم ہے، جہاں پہ آپ لوگ بہت بڑی جو ہے وہ سیل کر سکتے ہیں۔ بہت بڑی وہاں پہ بہت بڑی مارکیٹ ہے، ایک ہیوج مارکیٹ ہے، اور دنیا بھر سے بڑے بڑے جو سیلرز ہیں اس کے اوپر کام کرتے ہیں، اور بہت اچھا وہاں سے اپنا ریٹرن لیتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ بات سمجھنے کی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ کیا امیزون تمام لوگوں کے لیے سوٹیبل ہے، یا صرف ہم بھیڑ چال میں، کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا کہ جی ایک امیزون مارکیٹ پلیس ہے اور وہاں پہ ہم بہت اچھا کام کر سکتے ہیں تو ہم بھی شروع ہو جائیں۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کا پتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں نے امیزون پہ کام کیا ہے، اور میں امیزون پہ خود بھی ایز اے سیلر میں نے کام کیا، اور میں 4 سال ہو گئے مجھے، 4 سال سے اوپر ہو گئے مجھے کہ میں امیزون کے سیلرز کے لیے ان کی مارکیٹنگ کے لیے کام کر رہی ہوں۔ تو اس لیے مجھے نہ صرف یہ کہ اپنی لسٹنگ سے اپنے ایز اے سیلر جو جرنی تھی میری، اس سے مجھے اندازہ ہوا، اور اس کے علاوہ جو دوسروں کی جو جرنیز رہی ہیں اور جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، تو اس سے بھی مجھے بہت ساری نالج حاصل ہوئی۔ کیونکہ جب آپ کسی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کا اپنے کوئی انویسٹمنٹ اسٹیک پہ نہیں ہوتی، تو اس وقت آپ کو سیکھنے کا بڑا اچھا موقع ہوتا ہے، کیونکہ آپ ہر چیز بہت غور سے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ کیا گیم چل رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، کون کس طرح سے کر رہا ہے، کیا چیز کرنے سے کیا رزلٹ آتا ہے، کیا چیز کرنے سے کیا آپ جو ہے وہ آپ کے ساتھ مس ہیپ ہو سکتی ہے۔ بیک ان 2020 لیٹ 2020s میں پاکستان میں امیزون کے آنے کا شروع ہوا، اور کہ جی پاکستان میں امیزون آ رہے ہیں۔ ہم نے بھی بہت خوشیاں منائی سب کے ساتھ کہ پاکستان میں امیزون آ رہا ہے۔ اوبویسلی پھر ایسی بات ہے، ہم سب کو فائدہ اس سے ہونا تھا۔ یہاں پہ تو آلریڈی یو اے کے اندر آ چکا تھا، پہلے یہاں پہ سوق تھا، اس کے بعد اس کو ٹیک اوور کیا امیزون نے۔ خیر، لیکن ظاہر سی بات ہے اپنی کنٹری میں آنے کی بات ایک علیحدہ ہوتی ہے، اور ہم نے بھی اسی طرح سے جو ہے وہ بہت خوشیاں منائی سب لوگوں کے ساتھ۔ پھر بہت ساری پھر آپ کو بہت سارے جو ہے وہ کورسز نظر آئے، ہر جگہ کورسز نظر آنے شروع ہوئے، بہت سارے وی ایز جو ہے وہ اس میں سے پاس آؤٹ ہوئے ہم کورسز کے کر کے، اور مستقل ہوئے چلے جا رہے ہیں کہ ابھی بھی ایک بہت زیادہ ہائپ ہے کہ جی وہ کورسز امیزون کے کورسز کی، وی اے کے کورسز کی، ہول سیل کے کورسز کی، پی ایل کے لیے بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو یہاں میں تھوڑا سا اپنی اوپینین دینا چاہوں گی، شاید کسی کے کام آ جائے۔ یہ میری اپنی کیلکولیشن ہے، اور جو میری اپنی ایکسپیرینس کی بیس پہ میں دے رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ جو ہے وہ نہ ایگری کرے، اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن یہ میرا اپنا اوپینین جو میں نے سیکھا ہے سمجھا ہے، وہ اس کے حساب سے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ پچھلے 4 سال سے میں نے جیسے بتایا کہ میں امیزون کے سیلرز کے ساتھ ان کی مارکیٹنگ کا کام کر رہی ہوں، تو اس میں بہت سارے جو 90% یا 95% میں نے چائنیز سیلرز کے ساتھ کام کیا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ چائنا میں بہت پیسہ ہے، اور ہماری طرح سے اس طرح سے وہ نہیں کرتے چھوٹی چھوٹی لانچز، وہ تو کھلا کام کرتے ہیں، اور بہت سارا، کیونکہ ایسی بات ہے پروڈکٹس ہی چائنا میں بنتی ہیں۔ جتنی پروڈکٹس آپ کے امیزون پہ نظر آ رہی ہیں آپ کو، یہ موسٹلی اس میں سے میں سمجھتی ہوں کہ 80% پروڈکٹس جو ہیں وہ چائنا سے ہی بنی ہوئی ہوتی ہیں۔
تو پھر اس کو سورس کیا جاتا ہے جس بھی مارکیٹ میں آپ لانچ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں سے کام چلتا ہے. تو میں نے یہ چیز نوٹس کی کہ بہت سارے سیلرز ایسے ہوتے تھے جو مختلف فارمیٹس پہ کام کر رہے ہیں، لائک جو امیزون کے فارمیٹس ہیں، لائک پی ایل، لائک ہول سیل، اور تھرڈ آپ کا جو ہے ڈراپ شپنگ. یہ 3 میجر آپ کے میتھڈز ہیں امیزون پہ کام کرنے کے. پی ایل میں آپ کا جو ہے کہ آپ ایک اپنی پروڈکٹ بناتے ہیں، ایک اپنی اس کے اوپر برانڈ لگاتے ہیں، جو بھی آپ کا برانڈ نیم ہوتا ہے اس نام سے جو ہے وہ پروڈکٹ سیل ہوتی ہے. وہ بالکل ایک نئی لسٹنگ جو ہے وہ امیزون کے اوپر لگتی ہے، اور پھر اس کو اسکریچ سے آپ لے کے چلتے ہیں. اس کے اوپر کافی انویسٹمنٹ بھی چاہیے ہوتی ہے آپ کو، کیونکہ جب آپ ایک برانڈ بناتے ہیں تو اوبویسلی جب اس میں آپ اپنا برانڈ لگائیں گے، لوگو لگائیں گے، سارا کچھ لگائیں گے، تو آپ کو ایک پیس کے اوپر تو نہیں لگا کے دے گا، ایک سرٹن ایم او کیو کے اوپر آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. اور پھر جب آپ کام کرنے نکلے ہوتے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی جب میں فرسٹ لانچ کروں گا تو پتہ نہیں کتنی میرے پاس آرڈرز آ جائیں گے کیا. تو آپ بار بار انوینٹری چائنا سے اٹھا کے یو ایس میں نہیں بھیج سکتے. تو آپ کم از کم 6 مہینے کی انوینٹری جو ہے وہ ایک اپنا کیلکولیشن کر کے بھیجتے ہیں، جو بھی جس بھی آپ مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں، یو ایس میں یا یو کے میں یا جرمنی میں. تو آپ کے پاس ایک اچھی اماؤنٹ آپ کو درکار ہوتی ہے. پھر اس کے بعد کیونکہ آپ کی لسٹنگ بالکل برانڈ نیو ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایسی نہیں ہوتی، تو وہ بالکل فلیٹ ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے اندر. تو آپ کو آبویسلی آپ کی جو لسٹنگ ہوتی ہے وہ بہت پیچھے کہیں جا کے کھڑی ہوتی ہے. تو اس کو اوپر لانے کے لیے، یعنی فرنٹ پیجز پہ لانے کے لیے، بے شک وہ پروڈکٹ کوئی یونیک نہ ہو، مطلب اس جیسی پروڈکٹس اور بھی بہت سارے لوگ بیچ رہے ہوں، تو آپ کو آپ کی پروڈکٹ کو اوپر فرسٹ پیج پہ لانے کے لیے، کم از کم سیکنڈ پیج پہ لانے کے لیے سیل ویلوسٹی چاہیے ہوتی ہے. اس کو گین کرنے کے لیے آپ کو بہت سارے گیو اویز دینے پڑتے ہیں، آپ کو بہت سارے ریویوز لینے پڑتے ہیں، آپ کو اس طرح سے آپ کو بہت ساری مارکیٹنگ کی اسٹریٹجیز کو یوز کرنا پڑتا ہے، پی سی بھی چلانی پڑتی ہے، جبکہ پیڈ ایڈز ہوتے ہیں جو انسائڈ امیزون پہ چلتے ہیں. تو یہ تمام طریقہ کار ہوتا ہے پی ایل کرنے کا. اور پی ایل کرنے میں آپ کی، جیسے میں نے بتایا کہ آپ کی اچھی خاصی انویسٹمنٹ لگتی ہے. ہمارے یہاں بہت زیادہ پی ایل کی ہائپ بنی کہ جی پی ایل کریں، چاچو سے لے لیں، ماموں سے لے لیں پیسے. یہاں تک کہ یہ بھی سننے میں آیا کہ جی آپ کریڈٹ کارڈز بنا لیں، بس آپ کے اکاؤنٹس بننے والے ہیں، آپ کریڈٹ کارڈ بنا لیں. جب کریڈٹ کارڈ والی بات آئی تو مجھے اس وقت یہ فیل ہوا کہ یار کافی زیادہ میچورٹی ہے ان چیزوں میں. کیونکہ دیکھیں، آپ اگر ایون چاچو ماموں سے بھی آپ پیسے لے لیتے ہیں اور ان کی انویسٹمنٹ لگا لیتے ہیں، ان کو الف بے نہیں پتہ ہوتی، اور آپ کے پیسے آپ نے ان کے اوپر بس پیسے ان کے لگا دیے اور وہ ٹھک گئے، مطلب وہ نہیں ہوئے سیل نہیں ہوئی چیز یا کچھ، تو پھر انہوں نے بھی نہیں چھوڑنا آپ کو، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے بینک سے خدا نخواستہ لے لیے، آپ نے کریڈٹ کارڈ کے بیس کے اوپر جو ہے وہ اپنا کوئی پی ایل کھڑا کر لیا اور پھر اس کے بعد وہ بیٹھ گیا، تو پھر آپ سوچ لو کہ آپ کا کیا حال ہوگا. 4 سال میں میں نے کتنے چائنیز سیلرز کو اپنی انوینٹری کو لیکویڈیٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ چائنیز سیلرز ان کی کسی کے 1000 یونٹس ہیں، کسی کے 2000 یونٹس ہیں، وہ آ کے کہتے ہیں کہ یار اس کو لیکویڈیٹ کروا دو، سیل نہیں ہو رہی. مطلب لائک وہ کہتے ہیں بھائی دیکھو، ایک میرے پاس میری سیلر آئی، اس نے کہا کہ یہ 28 کی میں جو ہے وہ بیچ رہی ہوں امیزون پہ، میں $8 کی جو ہے وہ کسی کو پوری اٹھا لے، پوری انوینٹری اٹھا لے $8 کے حساب سے، یعنی کہ اس نے امیزون کی فیس ہٹا دی، اپنا مارجن ہٹا دیا، تو اس کو جو بھی لینڈنگ کاسٹ وہاں پہ اس کی پڑ رہی تھی اس کے حساب سے وہ دینے کے لیے تیار تھی. تو اس طرح سے بہت سارے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں. تو یہ ایک کوئی بھی بزنس ماڈل ہوتا ہے، چاہے وہ فزیکل بزنس ہو یا کوئی بھی بزنس ہو، اس میں رسک ہوتا ہے. بزنس کے اندر 90% رسک ہوتا ہے. ہم کوئی بھی بزنس کریں، چاہے ہم کوئی گروسری کی شاپ ہی نہ کھول لیں، ہم کہیں گے نہیں جی گروسری کی شاپ تو کبھی بھی جو ہے وہ لاس میں نہیں جا سکتی. لیکن میں نے کئی ایسی شاپس دیکھی ہیں جن کے برابر والی شاپس میں لوگ لائن لگا کے لے رہے ہوتے ہیں اور
برابر والا جو ہے وہ بیچارہ مکھیاں مار رہا ہوتا ہے. تو اس میں بہت سارے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں. کبھی آپ کا نصیب آ جاتا ہے, کبھی اور بہت ساری چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں. ہم کچھ کسی آپ کا رویہ آ جاتا ہے, آپ کے بہت ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں کہ آپ کو وہ فائدہ نہیں ہوتا جو کسی دوسرے کو ہو رہا ہے. تو ہم یہ سوچ کے کہ نہیں, کیونکہ امیزون پہ بہت سارے لوگ کما رہے ہیں تو ہم بھی کما لیں گے. یہ اٹس ناٹ نیسیسری کہ اگر سب کما رہے ہیں تو آپ بھی کمائیں گے. تو یہ ہو گیا پی ایل کا معاملہ. پھر ہے دوسرا ہول سیل. ہول سیل میں بھی آپ نے اسی طرح سے کرنا ہے. ہول سیل کافی زیادہ سیف ہے, کافی زیادہ سیف ماڈل ہے اس کے اندر, لیکن مارجن اس کے اندر بہت کم ہوتا ہے کیونکہ پرائز فار چل رہی ہوتی. سیم لسٹنگ کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے وہ آ کے لگ جاتے ہیں, تو پرائز فار مستقل چل رہی ہوتی ہے کہ کبھی اس کی اوپر کبھی اس کی نیچے, پر تب آپ کو مستقل اس کے اندر جو ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے, اور مارجن بے تحاشا کم ہوتا ہے اس کے اندر, لیکن کافی سیف ماڈل ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کی بلیڈنگ کے جو پیسے ہیں نا, جو آپ کو وہ نہیں لگانے پڑتے. یعنی آپ کو جو کہ پی ایل میں آپ کو لگانے پڑتے ہیں, آپ کو گیو اویز دینے ہیں, آپ کو بہت سارے جو ہے وہ فری گیو اویز دینے ہیں وداؤٹ ریویو دینے ہیں سم ٹائمز, اور کبھی ریویو کے ساتھ دینے. تو وہ ساری چیزیں آپ کو نہیں کرنی پڑتی عموماً ہول سیل کے اندر, تو کافی سیف ہو جاتا ہے. اور پھر اس میں آپ کے پاس یہ چانس بھی ہوتا ہے کہ آپ لیٹ سپوز آپ نے ایک پروڈکٹ کے 10 پیس ہی لے لیے, ٹھیک, کسی ڈسٹریبیوٹر سے اٹھا لیا, کسی برانڈ سے اپروول لے کے جو ہے وہ اٹھا لیا, وہ آپ نے 10 پیس مطلب آپ نے ٹرائی کر لیا, آپ نے 15-20 پروڈکٹس کو ٹرائی کر لیا, پھر اس میں سے دیکھ لیا کہ بھائی یہ والی پروڈکٹ چلنے والی ہے تو اس کی انوینٹری میں زیادہ منگا لوں. جبکہ پی ایل میں آپ ایک ہی کر کے جو ہے وہ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بس اب پہلے اس کو دیکھیں گے رزلٹ کیا ہے, کیونکہ وہاں پہ آپ کو ایک اچھی خاصی انوینٹری ایک ساتھ بھیجنی پڑتی ہے. ادھر یہ چیز نہیں ہوتی, آپ شروع میں 10 پیس لے کے بھی جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں. اچھا, پھر جو میرا اپنا جو مجھے سمجھ آتا ہے, جو بہتر لگتا ہے مجھے ان لوگوں کے لیے اسپیشلی جو کہ بگنرز ہیں, جو ابھی ٹرائی کرنا چاہتے ہیں اور جن کے پاس کوئی بہت زیادہ پیسے نہیں, جن کے پاس پیسے ہیں میں کہتی ہوں ٹھیک ہے وہ جو کچھ بھی کرنا چاہیں کریں, وہ پی ایل کرنا چاہیں کریں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے میرا اس بات پہ بہت ایک فرم بلیو ہے کہ بھائی اگر جس کے پاس پیسے ہیں اسے تو کھل کے خرچ کرنا چاہیے, کیونکہ وہ خرچ کرے گا اس کی جیب سے نکلیں گے تو کسی دوسرے کے چولہا جلے گا. تو میں ان کو تو کچھ بھی منع نہیں کرتی ہوں, میں کہتی ہوں کہ آپ کو ہر چیز کرنی چاہیے. لیکن جو بگنرز ہیں, جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, جن کے پاس ابھی کوئی پیسے نہیں ہیں, جو صرف کمانا چاہتے ہیں, جو تھوڑے سے پیسوں سے کام کرنا اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو ان کے لیے بیسٹ جو ہے وہ ہے ڈراپ شپنگ. ڈراپ شپنگ امیزون پہ الاؤ ہے, لیکن ایک سرٹن طریقے سے, جس میں آپ وائٹ لیبل ڈراپ شپنگ اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے یہاں پھر ایک یہ بھیڑ چال بھی چلی کہ ڈراپ شپنگ کرو, امیزون ٹو امیزون کر لو, والمارٹ ٹو امیزون کر لو, یا پھر جو ہے وہ سیمس کلب سے جو ہے وہ ٹو امیزون کر لو. مطلب ہر یہ ایک برانڈ ہے, والمارٹ ایک برانڈ ہے, سیمس کلب ایک برانڈ ہے, ٹارگٹ ایک برانڈ ہے. اب آپ اس برانڈ کو اٹھا کے, یعنی آپ کے پاس امیزون پہ سیل آئی ہے, آپ اپنی سیل اٹھا کے جو ہے وہ اس کے کسی کمپٹیٹر کو دے رہے ہو, یہ مطلب کہاں کی شرافت ہے. اور پھر اس کی پیکیجنگ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے امیزون کے بائر کے پاس چیز پہنچ رہے ہے, اور تو اسی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے اکاؤنٹ سسپینڈ ہوتے ہیں, پھر پرابلم میں چلے جاتے ہیں. تو جب تک ہم ان تمام چیزوں کی باریکیوں کو نہیں سمجھیں گے, اگر آپ کو وائٹ لیبل پہ کوئی ڈسٹریبیوٹر مل جاتا ہے, کوئی ایسی کمپنی مل جاتی ہے جو کہ وائٹ لیبل آپ کی پیکنگ کرے گی, آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ تو وہ الاؤ کرتا ہے امیزون, آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی سسپینشن نہیں آئے گی, کوئی پرابلم نہیں آئے گی. اور امیزون ٹو امیزون کرنا وہ ایک اور غلط چیز, کیونکہ امیزون ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے, امیزون کوئی بے وقوف نہیں ہے, وہاں کوئی انسان نہیں بیٹھا ہوا کہ وہ اس کی نظر نہیں پڑے گی, وہ سسٹم میں آ جاتا ہے. آپ سیم ایڈریس کے اوپر آپ کے اکاؤنٹ میں آئی ہے چیز, آپ نے دوسرے کے اکاؤنٹ سے جو کہ لو پرائس میں تھا, آپ نے وہاں سے اٹھا کے اس کو ادھر شپ کر دی, دونوں جگہ دونوں آرڈرس پہ سیم ایڈریس آ رہا ہے, تو کیسے آپ پکڑے نہیں جاؤ گے بھائی؟ اس نے جو ٹریکنگ لگائی ہے وہی آپ ٹریکنگ ادھر دے رہے ہو, کیسے نہیں پکڑے جاؤ گے؟ پھر اس کے اوپر یہ سکھایا گیا کہ جی آپ فیک ٹریکنگ یوز کرنا شروع کر دو. تو خدا را اس قسم کے جو بھی آپ کو سکھا رہا ہے اس طرح سے,
تو بہت سارے لوگ اس طرح سے لوگ سکھا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹرکس ہیں، تو آپ ان کے چکروں میں نہ پڑیں. امیزون میرے حساب سے ہر کسی کے لیے پلیٹ فارم نہیں ہے. پی ایل بالکل بھی ہر کسی کے لیے نہیں ہے، کیونکہ پی ایل پہ اگر آپ کام کرتے ہیں وہ بھی اس طریقے سے کرتے ہیں کہ کسی کے پیسے لگا کے، تو وہ تو بہت ہی خطرناک ہے آپ کے. اور بینک کا لون یا کریڈٹ کارڈ کے اوپر کرنا، وہ تو بالکل اپنے آپ کو مطلب سوسائڈ کرنے والی بات ہے سمپلی. اگر آپ انیشل سٹیج میں ہیں، بگنرز ہیں، ابھی آپ صرف پیسہ کمانا چاہتے ہیں، ابھی آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں نہیں، تو پھر آپ کے لیے بیسٹ ہے کہ آپ امیزون پہ ڈراپ شپنگ کریں. آپ کو بہت سارے ایسے پلیٹ فارمز مل جائیں گے جو یو ایس ٹو یو ایس بھی کر لیں گے اور چائنا سے بھی کر لیں گے. بہت ساری آپ اگر جب اس کو اچھی طرح سے اسٹڈی کریں گے، آپ کو بہت ساری ایسی پروڈکٹس ملیں گی جن کی جو ڈیلیوری ڈیٹ ہوگی وہ کافی دور کی ہوگی، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ کہیں اور سے جو ہے وہ جا رہی ہیں. تو ایسی پروڈکٹس کے اوپر آپ چائنا سے بھی کام کر سکتے ہیں. میں نے خود کیا ہے، لیکن چائنا سے پروڈکٹ کام کرنے پہ ایک ایشو آتا ہے جس کی وجہ سے پھر میں نے کام روک دیا، کیونکہ آپ کی اگر جو ہے وہ ڈیلیوری لیٹ ہوتی ہے تو پھر آپ کی پیمنٹ بھی لیٹ آتی ہے واپس. کام اچھا ہو جاتا ہے، میں نے اچھا خاصا اس کے اوپر ارن کیا، لیکن یہ کہ پھر آپ کے پیسے کافی لمبا پھنسنا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ چائنا سے جب ہم یو ایس میں ڈلیوری کرتے ہیں تو لائک سپوز 15 سے 20 دن کہیں نہیں گئے، بہت اچھے اگر آپ نے اچھی شپنگ ہے آپ کی، تو اس کے بعد پھر امیزون مزید ٹائم دیتا ہے. تو وہ آپ کی جو پیمنٹ جو نارمل اس کا جو پیمنٹ کا سائیکل ہے وہ 15 دن کا ہے امیزون کا، لیکن آپ کی تو چیز ہی نہیں ڈلیور ہوئی، تو وہ آپ کا سائیکل بڑھتا کیونکہ آپ کو نئے آرڈرز آ رہے ہیں، ان کی فلفلمنٹ کرنی ہے. تو پھر آپ کے پاس اگر بہت سارا پیسہ ہو تو پھر جا کے آپ اس پہ کر سکتے ہیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ پھر اگر آپ کو امیزون پہ ڈی ایس کرنا ہے، ڈراپ شپنگ کرنی ہے، تو پھر آپ یو ایس ٹو یو ایس یا یو کے ٹو یو اے سپلائر کو ڈھونڈیں. ایسے مل جائیں گے آپ کو سپلائز جو کہ آپ کو وہیں پہ 3 سے 5 دن کی ڈلیوری ٹائم پہ جو ہے وہ آپ کی پروڈکٹس کو شپ کر دیں گے. تو یہ ہو گئی بات. اور پی ایل کے لیے پھر بھی جو لوگ بہت زیادہ پی ایل میں انٹرسٹڈ ہیں ان کے لیے میں یہ کہوں گی کہ آپ لوگ ایک کام کریں، آپ ان لوگوں سے جڑ جائیں جو کہ مینوفیکچررز ہیں. مینوفیکچررز وی اے کے لیے میرا ایک بہت امپورٹنٹ میسج ہوگا تمام وی ایس کے لیے جنہوں نے پیڈ کورسز کیے ہیں وی اے کے، کہ کیونکہ میری نظر میں بہت سارے پرابلمز آ رہے ہیں، بہت سارے ایشوز آ رہے ہیں، بہت سارے لوگوں نے کمپلینٹس کی ہیں کہ بھائی یہ وی ایس جو ہیں پتہ نہیں پیڈ کورسز کر کے جو ہے ہمارے پیسے انہوں نے برباد کر دیے اور ہمیں جو ہے نا سڑک پہ کھڑا کر دیا. تو ان تمام جو وی اے حضرات ہیں ان سے میری درخواست یہ ہوگی کہ خدارہ لوگوں نے جو پیسے ہوتے ہیں نا وہ کوئی ان کو درختوں سے نہیں ملتے، ان کی بڑی ہارڈ ارن منی ہوتی ہے. آپ ان کو کلائنٹ بنا کے آپ ان کو بالکل جو آپ سمجھتے ہیں مال غنیمت دلے میں رہیں، نہ کریں اس طرح سے. ہر چیز کا جس طرح سے حساب دینا ہے آپ کو بھی اس کا حساب دینا پڑے گا، کیونکہ یہ چیز سکھائی نہیں جا رہی، پیڈ کورسز میں نہیں سکھائی جا رہی. ان کو کہا جا رہا ہے کہ بس تمہیں یہ آ گیا، تم نے لسٹنگ کرنی سیکھ لی، تم نے یہ کرنا سیکھ لیا، تم نے وہ کرنا سیکھ لیا، اب تم بس کلائنٹ کو پکڑو. اور وہ مرغہ پکڑا، پھر اس کے بعد اس کو حلال کیا اور اگلے مرغے کے پاس چلے گئے. دس از ٹوٹلی رانگ. آپ ان کو سکھائیں کہ بھائی دوسرے کے پیسے بھی بہت اہم ہیں، جس طرح سے آپ کو اپنی ارننگ کی فکر ہے وہ اس نے بڑی محنت سے کمائے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہمارے ایک جاننے والے کے ساتھ ہوا کہ وہ ایک وی اے صاحب لگے ان کے ساتھ، اور انہوں نے ہول سیل پہ کام کیا. میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اچھا ہے، سیف ماڈل ہے. لیکن اس بندے نے اس کے ساتھ اتنا ظلم کیا کہ ان کے پاس تو کوئی نالج نہیں تھی، وہ تو اپنی جاب کرتے ہیں بیچارے یو ایس میں. انہوں نے سارا اس کے اوپر بھروسہ کر لیا کہ ایک بہت اچھے برانڈ سے اس نے کورس کیا ہوا تھا، نام نہیں لوں گی میں، لیکن ان کا کہ ہاں جی ٹھیک ہے، انہوں نے مجھے بتایا، میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، مطلب ایک ریلائبل برانڈ ہے، ایک بڑا برانڈ ہے. اب ان صاحب نے بغیر اپروول کے تمام لسٹنگ کر دی، اور پتہ نہیں کہاں سے، کس ڈسٹریبیوٹر سے جس کا کوئی نام پتہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، ایک فیک انوائسز جنریٹ کروا کے جو ہے وہ لسٹنگ کی. اور ابھی پچھلے 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ ان کے پاس امیزون سے ای میل بھی آ گئی، ان کا اکاؤنٹ بھی سسپینڈ ہوا، اور سیکشن سی کی جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ لگ گئی ہے وائلیشن. اور
بہت برا ہو گیا، اب اکاؤنٹ ان کا نہیں کھل سکتا کیونکہ اس کے پاس نہ تو اپروول ہے، اور بعد میں اس نے بتایا کہ جی میرے پاس وہ کوئی، میں نے تو کوئی اپروول لی ہی نہیں. تو اس طرح کے لوگ بھی ہمارے یہاں سے نکل رہے ہیں. پھر بھی حضرات کو ایک میری سجیشن یہ ہے کہ بھائی پی ایل پہ بھی لوگوں کو اس طرح سے نہ مروائیں. آپ انوینٹری بھجوا رہے ہیں، آپ لوگوں کے پیسے خرچ کروا رہے ہیں، آپ لوگوں کے پیسے خرچ کروا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو یہی نہیں پتہ کہ آگے ہونا کیا ہے. آپ بس اللہ توکل، اس طرح سے اللہ توکل کرنا ہے، لیکن یہ تھوڑی کہ اندھے کنویں میں ہاتھ جو ہے وہ چھلانگ لگا دینی ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ کسی مینوفیکچرر سے جڑ جائیں. جو لوگ بھی، چاہے وہ ٹاولس بنا رہے ہوں، چاہے وہ پلاسٹک کی کوئی چیز بنا رہے ہوں، چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی چیز کا مینوفیکچر، اس کے ساتھ آپ جڑ جائیں، اس کو کنونس کر لیں. ایسے لوگوں کو کلائنٹ بنائیں. آپ ایسے لوگوں کو جن کے ایسی کچھ بھی نہیں، آپ ان کے پیسے اسٹیک پہ نہ لگائیں. کیونکہ اگر ایک مینوفیکچرر ہے، اس کو تو کسی بھی مارکیٹ پلیس پہ اپنی چیز کو سیل کرنا ہی ہے نا. تو آپ اگر اس کو یہ کہیں گے کہ میں آپ کی پروڈکٹس کو جو ہے وہ انٹرنیشنلی سیل کرواتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ اپنا جو ہے وہ حساب کتاب بنا لیں، وہ زیادہ بہتر ہوگا میرے حساب سے. اگر تو آپ ایک نارمل سے انسان ہیں تو آپ کے لیے پی ایل نہیں ہے. پی ایل مینوفیکچررز کے لیے ہے. اور ایون جو چھوٹے سیلرس میں نے چائنا میں بھی دیکھے، وہ بھی بیچارے بہت پریشان ہو جاتے ہیں. اگر اس طرح سے ہر چیز نہیں بکتی ہے، اس بات کو دماغ میں رکھیں. ہر چیز، چاہے وہ آپ امریکہ بھیج دیں، چاہے وہ کہیں پہ بھی بھیج دیں، ہر چیز نہیں بکتی. بہت ساری چیزیں، بہت سارے ویکٹرز ہو سکتے ہیں اس میں، لیکن اگر مینوفیکچرر ہوگا تو وہ رسک لے سکتا ہے، کیونکہ آلریڈی وہ تو مال بنا ہی رہا ہے نا. تو وہ اگر ایک مارکیٹ اور پلیس میں ڈال دے گا تو اس کو تو مسئلہ نہیں ہے، وہ پھر وہاں پہ آگے بھی کچھ کر لے گا اس کا. لیکن ایک ایسا انسان ہے جس کا آگے پیچھے کچھ اور چیز نہیں ہے، اس کے لیے وہ ایک مصیبت بن جائے گی چیز، اور اس کے پیسے ضائع ہو جائیں گے. تو یہی بتانا تھا مجھے امیزون کے حوالے سے کہ امیزون بہت اچھی مارکیٹ پلیس ہے، بہت ہی زبردست ہے، لیکن اس پہ کام کرنے کے طریقے ہیں. ہر انسان نے اپنے حساب سے سوچنا ہے کہ اس کو کون سا طریقہ سوٹ کرتا ہے، اس کے لیے کون سا طریقہ جو ہے وہ بیٹر ہے. اور پھر اس کے بعد میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جی پیڈ کورسز پہ نہ جائیں. لیکن یہاں پہ ایک چیز اور بھی ہے کہ مجھے جو کچھ فری کورسز کرانے سے حاصل بھی ہے کہ فری کورس والوں کی عزت نہیں ہوتی، لیکن جتنی عزت جو ہے وہ پیڈ کورس کروانے والوں کی ہے. یہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن اینی ویز جو بھی ہے، یوٹیوب کے اوپر بہت کچھ بھرا پڑا ہوا ہے. آپ اس میں سیکھیں، ہر اینگل سے چیزوں کو دیکھیں، اور اس کے بعد یہ سوچیں کہ بھائی ہمیں کیا چیز سوٹ کرتی ہے. اور کسی کے ساتھ بھی اگر بی اے بن کے بھی کام کر رہے ہیں تو کسی کے ساتھ بھی دوسرے کے ساتھ ظلم کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، اور یہ میں نے آپ کے سامنے اپنی اسٹڈی رکھ دی. اپنا خیال رکھیں. چینل اگر پسند آیا ہے، ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو سبسکرائب کریں، اور اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.